سسر ساس کو ایسی جڑی بوٹی کھلاتا کہ وہ ہمیشہ جوان رہتی۔ ایک دن میں نے بھی چھپ کر کھائی تو اسی وقت حاملہ ہو گئی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو روح لرز گئی، کیونکہ اس جڑی بوٹی میں تو میرا نام ماروا ہے، میرا تعلق مانسہرہ سے ہے۔ جب میں 8 سال کی تھی میرے ابو وفات پا گئے۔ گھر میں میری دادی اور پھپھو امی کو تنگ کرنے لگے۔ وہ چاہتے تھے امی اپنے دیور سے شادی کر لیں جو پہلے ہی شادی شدہ تھا، پر امی نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ میرے بھائیوں جیسے ہیں۔ پر ایک دن چاچو نے امی سے بدتمیزی کی، جس کا الزام پھپھو نے امی پر لگا دیا کہ وہی ان کے بھائی کو بھٹکا رہی تھی، اور آدھی رات کو ہم ماں بیٹی کو گھر سے نکال دیا۔ امی مجھے لے کر ننیال آ گئی۔ بڑے ماموں نے کہا تم یہیں رہو، ہم ابھی زندہ ہیں، تم ماں بیٹی ہم پر بوجھ نہیں ہو۔ کچھ دن تک سب ٹھیک رہا۔ ماموں نے مجھے اسکول ڈال دیا۔ امی سارا دن گھر کا کام کرتی، پر پتہ نہیں کیوں ممانیوں کو ہمارا وجود برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ امی 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، بہت نازوں میں پلی بڑی تھی، پر قسمت کبھی کبھی انسان کو بہت بے بس کر دیتی ہے۔ ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم ننیال میں آئے 2 سال ہو چکے تھے، جب ایک دن ماموں نے میری امی سے کہا آخر کب تک اپنی زندگی کو ایسے گزارو گی؟ بیٹی کا ساتھ ہے، کل کو اس کی شادی ہو جائے گی، تمہارا کیا بنے گا؟ اس لیے اپنا سوچو، بچی کو ہم سنبھال لیں گے۔ میں نے ایک رشتہ دیکھا ہے اور میں چاہتا ہوں تم اس پر سوچو اور شادی کر لو۔ امی اس بات پر بہت روئی۔ امی نے کہا کیا میں آپ لوگوں پر بوجھ ہوں؟ سارا دن آپ کے گھر کا کام کرتی ہوں، آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہوں، کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں کی۔ حالانکہ آپ میرے بھائی ہیں، میرا بھی حق آپ پر ہے، میں نے کبھی حق نہیں جتایا، اور آپ چاہتے ہیں میں اپنے مرحوم شوہر کی نشانی کو آپ لوگوں کے سپرد کر دوں اور خود گھر بسا لوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں پہلے بتا چکی ہوں میں اب شادی نہیں کروں گی۔ ماموں چپ ہو گئے۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ میں نے ایف اے کیا تو امی سے بولا اب مجھے مزید نہیں پڑھنا۔ میں پڑھائی میں بہت کمزور تھی۔ امی نے مجھے گھر پر ایک ٹیوٹر رکھوا دیا جس کا نام ولید تھا، پر میں اسے بہت تنگ کرتی تاکہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، پر وہ بہت ڈھیٹ تھا۔ امی کو میری نالائکی پر بہت غصہ آتا۔ انسان کبھی خود بوڑھا نہیں ہوتا، اس کو وقت حالات جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں، اور امی نے بہت مشکل وقت دیکھا تھا۔ ممانیوں کا روز کوئی نہ کوئی الزام، کوئی نہ کوئی بات، امی کی کردار کشی، سب بہت مشکل تھا۔ میں نے اکثر اپنی امی کو روتے دیکھا تھا۔ وہ آج بھی بابا سے بہت محبت کرتی تھیں۔ ایک بچہ جس دن یتیم ہوتا ہے اسی دن اس کی مشکلات بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ باپ ہی ہوتا ہے جو اپنے اولاد کو زمانے کی گرم ہواؤں سے بچا کر رکھتا ہے۔ وقت کبھی کبھی رک سا جاتا ہے، ہم بہت کچھ سوچتے ہیں اپنی زندگی میں بہت کچھ کریں گے، پر کچھ حادثات ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک دن میرے کالج سے شکایت آئی، پرنسپل کی بیٹی سے لڑائی ہو گئی۔ پرنسپل نے امی اور ماموں دونوں کو بلوایا، اور کالج سے واپسی پر گاڑی کے عین پیچھے ایک نوجوان بے صبری سے ہارن پہ ہارن دے رہا تھا۔ ماموں نے اپنی گاڑی کو سائیڈ پر کرنا چاہی، لیکن اسی وقت ایک اور گاڑی ماموں کی گاڑی سے ٹکرا گئی، اور بس ذرا سا دھکا لگنے کی وجہ سے ماموں کی گاڑی اچھلتی ہوئی ایک گہری کھائی میں جا گری، اور موقع پر دونوں کی موت ہو گئی۔ ایک پل کے لیے مجھے لگا کسی نے جھوٹ بولا ہے، مجھ سے مذاق کیا ہے، پر کچھ دیر امی اور ماموں کے مردہ وجود گھر آ چکے تھے۔ دونوں کی لاشیں خون میں لت پت تھیں۔ ممانی سب کے سامنے کہتی یہ منحوس لڑکی میرے شوہر کو کھا گئی، کتنا کہا تھا اس کو گھر بٹھا کر رکھیں، کیا ضرورت ہے اس منحوس کو پڑھانے کی؟ جب سے اس نے ہمارے گھر میں قدم رکھا ہے ہماری خوشیوں کو کھا گئی ہے، مجھ سے میرا شوہر چھین لیا۔ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور میں اپنی ماں کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ سب کو اپنی اپنی پڑی تھی، مجھے قصوروار سمجھ رہے تھے۔ میں نے بھی تو اپنی ماں کھو دی تھی، سب سے زیادہ نقصان میرا ہی تو ہوا تھا۔ میں روتی رہی، ممانی کی نگاہوں میں میرے لیے نفرت اور سرد مہری تھی،
حادثات ہمیں بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ میں بھی بدل گئی تھی۔ میری ماں دنیا سے چلی گئی۔ میرے پاس سوائے ان کی یادوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں سارا دن کمرہ بند کر کے اپنی ماں کو پکارتی رہتی، بہت چیختی چلاتی، پر وہ میری آواز نہیں سنتی۔ ممانیوں نے مجھ سے بیر باندھ لیا تھا۔ پہلے کچھ بھی ہوتا تو بڑے ماموں یا امی سنبھال لیتے، پر اب ان کے جانے کے بعد بڑی ممانی بے حد جرأت مند ہو گئی تھی۔ وہ ہر کسی کے سامنے مجھے باتیں سنا دیتی، تھپڑ مار دیتی، مجھے جب بھی پکارتی منحوس کہہ کر پکارتی۔ چھوٹے ماموں سدا اسے خاموش اور کم گو تھے۔ اب مزید ان سے کوئی شکایت کر کے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ممانی کے ساتھ ان کی بیٹی نے بھی مجھے نیچے دکھانا شروع کر دیا۔ میرے پاس اتنے کیوں جمع ہو گئے تھے جن کا جواب ڈھونڈنے سے میں قاصر تھی۔ سب کی نگاہوں میں میرے لیے نفرت تھی۔ چھوٹے ماموں کا بیٹا حماد لندن سے واپس آ رہا تھا۔ میں اسکول میں پڑھتی تھی جب وہ بیرون ملک چلا گیا تھا۔ اتنے سالوں بعد وہ اپنی تعلیم پوری کر کے آ رہا تھا۔ جس دن اس نے آنا تھا، ممانی نے کہا، اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا، اپنا منحوس سایہ میرے بیٹے پر نہ ڈال دینا۔ مجھے اب سب سے خوف آنے لگا تھا۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں بند رہی۔ میرے اندر کی وہ شوخی شرارتیں سب ختم ہو گیا تھا۔ میں اب خاموش رہنے لگی تھی۔ میں سمجھتی تھی کبھی خود کو کسی کے لیے نہیں بدلوں گی، پر وقت نے مجھے بدل کر رکھ دیا۔ قسمت نے پہلے مجھ سے میرے باپ کو چھین لیا اور اب میری ماں کو مجھ سے دور کر دیا۔ اس بڑی دنیا میں اب میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ ہر دن روتے گزر جاتا۔ مجھے لگتا آج سوؤں گی تو صبح امی کی آواز پر آنکھ کھلے گی، پر ایسا کچھ نہیں تھا اور نہ ہی ایسا کبھی ہونا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بند رہی۔ جب شام کو مجھے ولید سر پڑھانے چلے آئے، امی نے مجھے گھر پر ٹیوشن رکھ کر دیا تھا۔ میں نے اسے بہت تنگ کیا تھا تاکہ وہ مجھے کبھی دوبارہ پڑھانے نہ آئے۔ پھر امی کی ڈیتھ ہو گئی اور اب پورے 2 ماہ بعد وہ آیا تھا۔ میں چپ چاپ اپنی کتابیں لے کر اسٹڈی روم میں چلی گئی۔ مجھے دیکھتے ولید سر کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے میں ایسی نہیں ہوں، تو میں تو آرام سے ایک جگہ ٹک کر بیٹھ ہی نہیں سکتی تھی۔ پر اب مجھے خاموشی سے کتاب کھولتے دیکھا تو انہوں نے کہا، ماورا، اماں باپ کا بہت دکھ ہوا، ان کی جگہ کبھی کوئی نہیں لے سکتا، پر تم اپنی ماں کا خواب تو پورا کر سکتی ہو۔ تم جانتی ہو، آنٹی جب میرے پاس آئی تھی کہنے لگی، ولید بیٹا، بس تم ہی ماورا کو پڑھا سکتے ہو۔ آج تک جتنے بھی ٹیوشن والے آئے ہیں سب اس سے تنگ آ کر بھاگ جاتے ہیں، پر مجھے تم پر بھروسہ ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں اگر کبھی مجھے کچھ ہو جائے تو میری بیٹی پڑھی لکھی ہوگی تو اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے گی۔ کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، ہمیں خود ہی اپنا بوجھ اٹھانا ہوتا ہے، اور میرا خواب ہے میری بیٹی پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے۔ اور اس دن صرف آنٹی کے کہنے پر میں اتنی دور سے تمہیں پڑھانے آتا ہوں۔ اب آنٹی نہیں رہیں جو تمہیں سمجھا سکیں۔ اب تمہیں خود اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہوگا، اس لیے اچھے سے پڑھائی کرو۔ میں سر ولید کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھی۔ وہ خود عمر میں مجھ سے زیادہ بڑے نہیں تھے، اور امی پتہ نہیں کیسے اسے جانتی تھی۔ سر مجھے پڑھا رہے تھے، پر میرا ذہن اپنی امی کی باتوں میں اٹک چکا تھا۔ جانے والے کو کیسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ جی نہیں سکے گا؟ کیوں اس دنیا سے جانے والے اپنے سب سے عزیز رشتہ داروں کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتے؟ امی تو جانتی تھی میں ان کی لاڈلی بیٹی ہوں۔ میں تو اتنی بڑی ہو جانے کے باوجود امی کے ساتھ سوتی تھی، پھر وہ مجھے کیسے چھوڑ کر چلی گئیں؟ میں رونے لگی اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی، اور پھر دوبارہ سر ولید نہیں آئے۔ مجھے لگا وہ بھی تنگ آ چکے ہوں گے، پہلے 2-3 سال ان کو بہت تنگ کیا تھا۔ پر ایک دن پتہ چلا ممانی نے اسے آنے سے منع کر دیا ہے،
اور مجھے کہا جتنی پڑھائی کرنی تھی کر لی، اب گھرداری سیکھو، صبح سے پورے گھر کی صفائی تم کرو گی، کام والی کی میں نے چھٹی کروا دی ہے۔ اور میں ممانی کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ جب حماد بھائی جو باہر سے آئے تھے انہوں نے ممانی سے کہا، مما کیا ہو گیا ہے؟ بچی ہے، وہ ابھی پڑھ رہی ہے، آپ کیا اسے کام پر لگا رہی ہیں؟ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگا، ماروا میرے ساتھ چلو، ہم باہر جا کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں پہلی بار اس سے مل رہی تھی پچھلے 8-9 سال سے۔ وہ باہر تھا اور مجھ سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے میں اس کے ساتھ پڑھتی رہی ہوں۔ میں کبھی کسی کے ساتھ اتنی جلدی فری نہیں ہوتی تھی، اور امی کے جانے کے بعد جو سلوک ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا تھا مجھے نفرت ہو چکی تھی ان سب سے۔ میں سارا دن گھر کی صفائی کرتی، حماد بھائی میرا بہت خیال رکھتے۔ ایک دن زبردستی مجھے باہر گھمانے لگے، ان کی بہنیں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ پر جیسے میں گھر آئی تو ممانی میرے کمرے میں آ گئی، کہنے لگی، تمہارے بہت پر نکل آئے ہیں، میرے بڑے بیٹے کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہو، پر یاد رکھو تمہارے پر میں 1 سیکنڈ میں کاٹ دوں گی۔ میں حماد بھائی کو بھائی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا تھا، مجھے اس ماحول سے بھی وحشت ہوتی تھی، پر ممانی کہتی، حماد کی خصوصی توجہ کا مطلب کیا ہے جو اپنا سب کام چھوڑ کر تم پر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ میری زندگی مشکل ہوتی جا رہی تھی، پر روز گھر کا کام کرتی، پر سب کے منہ سے ایک لفظ ہی سننے کا ملتا تھا، وہ بھی منحوس کا۔ بڑے ماموں کو کہ بچوں کو لگتا ان کے باپ کو میں کھا گئی، نہ وہ میرے کالج جاتے نہ ان کی موت ہوتی، پر سب کو میری ماں کیوں نہیں یاد، جن کے ہاتھوں میں سب پلے بڑے تھے، جنہوں نے ان کی اپنی ماں سے زیادہ سب کا خیال رکھا تھا۔ اب انہی کی بیٹی ان کو منحوس لگتی۔ اگر انہوں نے اپنا باپ کھویا تھا تو میں نے بھی تو اپنی ماں کھوئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میری پڑھائی کا 1 سال ضائع ہو گیا۔ ماموں میرے لیے رشتہ دیکھنے لگے، پر جیسے کوئی رشتہ گھر آتا ممانی کہتی، اپنے کمرے میں رہنا، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ اتنے بڑے گھر میں تمہارا رشتہ ہو سکے، اور اپنی بیٹیوں کو آگے کر دیتی۔ جب ماموں پوچھتے تو ممانی کہتی، آپ کی بھانجی ان لوگوں کو پسند نہیں آئی، کسی غریب گھر میں شاید رشتہ ہو جائے گا۔ بڑے گھروں کے لوگ بہت کچھ دیکھتے ہیں، اور ماموں خاموش ہو جاتے۔ ایک رات حماد بھائی میرے کمرے میں آئے، کہنے لگے، ماروا میں خود بہت پریشان ہوں، امی کو نہ جانے تم سے کیا دشمنی ہے جو تم پر اتنا ظلم کرتی ہیں، کبھی تمہارا ہاتھ جلا دیتی ہیں، کبھی سب کے سامنے ذلیل کر دیتی ہیں، پر یقین کرو میرا دل بہت دکھی ہوتا ہے تمہیں تکلیف میں دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے تمہارے سارے دکھوں کو میں سکھوں میں بدل دوں، اور تم دیکھنا ایک ایسا دن ضرور آئے گا ماورا، میں تمہیں اپنے دل کے بہت قریب محسوس کرنے لگا ہوں۔ حماد بھائی جس کو اپنے بھائی کے سوا میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور آج تک میں نے اس کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچا تھا، آج اس کی نگاہوں میں میرے لیے ہوس تھی، شیطانیت تھی۔ وہ جیسے میری طرف بڑھے، میں نے پاس پڑا شیشے کا جگ ان کے سر پر مار دیا۔ امی صحیح کہتی تھی، مجھے لوگوں کی پہچان نہیں ہے، میں تو اس شخص کو اپنا بڑا بھائی سمجھا، باہر رہ کر آیا تھا، ذہنیت بھی اتنی گندی تھی، اس کے سر سے خون نکل رہا تھا، میں نے اسے دھکا دے کر باہر بھاگی۔ جب سامنے سے ممانی سے ٹکرا گئی اور ان کی نظر جیسے اپنے بیٹے پر پڑی تو مجھے بازو سے پکڑ لیا، کہنے لگی، میرے بیٹے کو مار دیا تم نے؟ سارا گھر ان کی شور کی آواز سے جمع ہو گیا۔ حماد بھائی نے کہا، اس نے خود مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا، یہ مجھے کہہ رہی تھی آپ مجھ سے شادی کر لیں، جب میں نے انکار کیا تو زبردستی میرے گلے پڑنے لگی۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا جب ممانی نے مجھے تھپڑ مار دیا اور کہنے لگی، اب سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، تم مجھے ہرانا چاہتی ہو، میرے بیٹے کو اپنا اسیر بنا کر تم اس گھر میں اپنی راجدھانی کرنا چاہتی ہو، پر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی،
آج میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی۔ اور ممانی مجھے پھر سے ٹھوکریں مارنے لگی۔ میرے ماتھے پر چوٹ لگ گئی، کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ میں روتی رہی، ممانی سے کہتی رہی میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دیں۔ پر کسی کو بھی مجھ پر یقین نہیں آیا، نہ کسی نے مجھ پر رحم کیا، اور ممانی نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ انہوں نے کہا آج کے بعد اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں، اب کبھی بھول کر بھی اس گھر کی دہلیز پار مت کرنا۔ میں ساری رات دروازے سے لگ کر ان کو پکارتی رہی، ماموں سے کہتی رہی میں بے قصور ہوں، میں کہاں جاؤں گی، میرا یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی، صبح کے 3 بج رہے تھے جب میں وہاں سے اٹھ کر اپنے دودیال جانے لگی، پر وہ لوگ بھی گھر چھوڑ کر کہیں جا چکے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ماتھے سے خون نکل کر خشک ہو چکا تھا۔ جب مجھے ولید سر کا یاد آیا، ان کے گھر کا نہیں پتہ تھا پر ان کا فون نمبر یاد تھا۔ اس وقت سب سوئے ہوئے تھے جب ایک جگہ ایک ہوٹل کھلا تھا۔ میں نے وہاں ایک آدمی سے فون مانگا تو اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا، پر شاید اسے مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے پہلے پانی پلایا، پھر میں نے ولید سر کے نمبر پر فون کیا، مسلسل بیل جا رہی تھی پر فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ فجر کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں جب سر ولید نے فون اٹھایا، وہ شاید گہری نیند میں تھے۔ میں روتے ہوئے ان سے کہا سر مجھے بچا لیں، مجھے یہاں سے لے جائیں۔ وہ کتنی دیر پوچھ رہا کون ہے، اور میں روتی رہی۔ پھر اچانک سے اس نے میرا نام لیا، کہنے لگا ماورا کیا ہوا ہے، تم کہاں سے بول رہی ہو اور رو کیوں رہی ہو، مجھے بتاؤ تم کہاں ہو۔ اور کچھ ہی دیر میں سر ولید میرے سامنے تھے، مجھے اپنے گھر لے گئے۔ اس کے امی ابو بھی مجھے دیکھ کر پریشان ہو چکے تھے پر کسی نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا۔ میری کب آنکھ لگی مجھے پتہ نہیں چلا۔ صبح خود آنٹی میرے پاس آئی، میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ان سے سر ولید کا پوچھا تو انہوں نے کہا آج اس کا جاب انٹرویو ہے۔ ساری رات پڑھائی کرتا رہا پر اچانک سے وہ باہر کو بھاگا، کہنے لگا اماں ماورا پریشان ہے۔ مجھے عجیب سی اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ صبح سے شام ہو چکی تھی، کسی نے ایک بار بھی مجھ سے وجہ نہیں پوچھی تھی کہ رات کو جب سر ولید گھر آئے تو بہت خوش تھے، ان کی جاب ہو چکی تھی، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ میں نے اس گھر میں ایک چیز نوٹ کی تھی، گھر میں کہیں بھی آئینہ نہیں تھا سوائے ولید سر کے۔ کمرے میں مجھے یہاں عجیب محسوس ہو رہا تھا، میں واپس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ یہاں رہتے 3 دن ہو چکے تھے جب ایک دن میں نے آنٹی سے کہا آپ میرے رہنے کا کہیں اور بندوبست کروا دیں۔ تبھی یہ بات سر ولید نے سن لی، مجھے کہنے لگے تمہیں یہاں کوئی مسئلہ ہے؟ میں چپ چاپ زمین کو گھورتی رہی۔ پھر سر ولید نے کہا میں تمہارے گھر گیا تھا، تمہارے ماموں اور ممانی سے بات کی تھی، وہ لوگ تمہیں رکھنے پر راضی نہیں ہیں۔ سر ولید ابھی بول ہی رہے تھے جب میں نے کہا میں ایسی نہیں ہوں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، وہ سب کچھ جھوٹ بول رہے ہیں، اور رونے لگی۔ آنٹی مجھے اپنے ساتھ لگائے چپ کروانے لگی۔ تب سر ولید نے کہا میں نے 3 سال تمہیں پڑھایا ہے اور بہت اچھے سے جانتا ہوں، تم ایسی ویسی لڑکی نہیں ہو، مجھے تم پر یقین ہے، اس لیے رونا بند کرو اور جا کر آرام کرو۔ کل سے تمہیں کالج جانا ہے، میں نے تمہارا ایڈمیشن کروا دیا ہے۔ وہ لوگ میرے کچھ نہیں لگتے تھے، پھر بھی مجھ پر اتنا بھروسہ کیا، مجھے مان دیا۔ میں اب مزید پڑھنا نہیں چاہتی تھی، میں نے انکار کر دیا، پر آنٹی نے سمجھایا کہ تمہیں پڑھنا چاہیے، ایک لڑکی کے لیے اس کی تعلیم بہت ضروری ہوتی ہے۔ جیسے تیسے کر کے میں کالج جانے لگی، پر لوگوں کی زبانیں بند نہیں ہو سکتی۔ محلے والے کہنے لگے یہ لڑکی کون ہے جو ان لڑکی کو ایسے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے۔ جب ایک دن سر ولید نے کہا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس دن میرا سارا یقین ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا آپ بھی سب مردوں کے جیسے ہیں، اور ویسے بھی
میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ آپ تو میرے استاد رہ چکے ہیں اور اب آپ کے لیے مزید مجبوری نہیں بن سکتی۔ میں بہت جلد یہاں سے چلی جاؤں گی، پر دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آئیے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ سر ولید اب گھر آنا چھوڑ دیا، زیادہ اپنی جاب پر رہتے۔ جب ایک دن سر ولید کی مما نے مجھ سے کہا، ماورا بیٹی ولید تم سے اس لیے شادی نہیں کر رہا تھا کہ اسے کوئی مجبوری ہے، بلکہ وہ تم سے اس لیے شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جب تمہیں پڑھانے جاتا تھا تب سے وہ تمہیں چاہنے لگا۔ میرا بیٹا بہت سنجیدہ مزاج ہے، پر جب سے تمہیں پڑھانے جانے لگا تو گھر آ کر تمہاری باتیں کر کر کے ہمیشہ ہنستا۔ ایک بار کہنے لگا، مما آج ماورا کے گھر گیا تو وہ کتابوں کی جگہ باسکٹ اٹھائے بھاگی آئی اور بہت پرجوش لگ رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی، سر دیکھیں میں آپ کے لیے کیا لائی ہوں۔ جب میں نے باسکٹ میں دیکھا اس کے اندر چند ٹماٹر، کریلے، بینگن تھے۔ مجھے کہنے لگی، یہ سبزیاں میں نے خود لگائی ہیں اور اس بار کمال ہو گیا سر، جو کچھ میں نے لگایا تھا وہی نکلا۔ اور کہنے لگی، اس کو اپنے گھر لے جائیے گا، گھر کی سبزی کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ اس دن ولید تمہاری بات کو بار بار دہرا رہا تھا۔ ہنس ہنس کر ہم ماں بیٹے پاگل ہو چکے تھے۔ مجھ سے کہتا، مما جس سے ماورا کی شادی ہوگی وہ بہت بد نصیب شخص ہوگا، جس کی قسمت پھوٹے گی۔ پر دیکھو وہی تم سے محبت کرنے لگا۔ جس دن تمہاری والدہ کی موت ہوئی وہ بہت رویا کہ ماورا اکیلی رہ گئی۔ آپ کو کہا تھا آنٹی سے میرے رشتے کی بات کریں، وہ جیسا نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، اس کی قدر کرو۔ اس کا ہاتھ تھام لو۔ اور میں بے یقینی سے آنٹی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جا چکی تھی اور ایک پل لگا مجھے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ چند دنوں میں سادگی سے میری شادی ہو گئی۔ چھوٹے ماموں بھی شریک تھے، رو رو کر معافی مانگ رہے تھے۔ ممانی کو فالج ہو چکا تھا اور حماد اس کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ٹانگیں ضائع ہو چکی تھیں۔ ماموں کو سچائی کا پتہ چل چکا تھا۔ اب میں اس گھر سے جانا نہیں چاہتی۔ ولید مجھے پڑھاتا، میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھتا۔ میری شادی ہو چکی تھی، پر شادی کے 2 سال تک میری گود ہری نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، میں بانجھ ہوں۔ قدرت مجھے ایک ایسی خوشی دے کر دوسری خوشی کو مجھ سے دور کر دے گی، میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں بہت روتی۔ میری تعلیم میرے شوہر کی وجہ سے مکمل ہوئی۔ اب میں ایک کالج میں پڑھا رہی تھی۔ ایک اچھے ہم سفر کا ساتھ آپ کو بہت معتبر کر دیتا ہے، پر ماں نہ بننے کا دکھ مجھے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ میری ساس مجھے بہت حوصلہ دیتی، اکثر وہ کہتی اچانک سے گم ہو جاتی۔ وہ ابھی تک جوان تھی، سبھی لوگ ان سے اس بات کا راز پوچھتے۔ میں نے اپنے سسر کو اکثر ساس کو ایک جڑی بوٹی کھلاتے دیکھا جس سے وہ پہلے سے بھی زیادہ جوان ہو جاتی۔ ایک دن میں نے بھی وہ جڑی بوٹی کھا لی، جس دن چند دنوں بعد میری طبیعت خراب ہوئی اور ڈاکٹر نے بتایا میں ماں بننے والی ہوں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اتنا بڑا معجزہ ہو گیا۔ میں نے تو بس وہ جڑی بوٹی ڈاکٹر کو دکھائی تاکہ مجھے جیسی کئی عورتوں کا بھلا ہو سکے، ان کو بھی اولاد کی خوشی مل سکے۔ جب ڈاکٹر نے ایک ایسی بات بتائی کہ مجھے یقین نہیں آیا، میں گھر آ گئی اور اپنے شوہر کو بتایا تو اس نے کہا ڈاکٹر سچ کہہ رہے ہیں، وہ جڑی بوٹی ناگ اور ناگن کا جوڑا استعمال کرتا ہے جس سے وہ انسانوں کے درمیان انسان بن کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ مجھے سب مذاق لگ رہا تھا، پر میرے شوہر نے کہا میرے ماں باپ کون ہیں میں نہیں جانتا۔ مما جو میری سگی ماں نہیں ہے بلکہ ایک ناگن ہے۔ وہ بتاتی ہیں ایک عورت بہت زخمی تھی، میں تب چند گھنٹوں کا تھا اور وہی پاس ناگ اور ناگن کا جوڑا تھا۔ میری سگی ماں نے ان سے کہا میرے بیٹے کو بچا لیں، کچھ لوگ ان کے بیٹے کو مار دینا چاہتے ہیں۔
میری سگی ماں کی موت ہو گئی اور تب سے اب تک میرے لیے میرے ماں باپ وہی ہیں۔ انسانوں کے درمیان اپنا اصلی روپ چھپا کر رہتے ہیں۔ وہ کوئی انسان نہیں ہے، ناگ ناگن کا جوڑا ہے، اور تم جانتی ہو بوڑھے انسان ہوتے ہیں، سانپ نہیں۔ میرے لیے انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایسا کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا، پر یہی سچ ہے، چاہے یقین کرو یا نہ کرو۔ اور تم بانجھ نہیں ہو۔ میں نے غلط رپورٹ بنوائی تھی، کیونکہ جیسے تم ماں بنتی وہ یہاں سے چلے جاتے، اور میں نہیں چاہتا تھا وہ کبھی مجھے چھوڑ کر جائیں، اور یہ سچائی مجھے کبھی پتہ نہ چلتی اگر میں اپنے کانوں سے نہ سنتا۔ مجھے اکثر مما کی ضرورت ہوتی، پر چاند کی 14ویں کو ان کا روپ خود بخود بدل جاتا، وہ میرے پاس نہیں آ سکتی۔ جب مجھے سب پتہ چلا، مجھے حیرت نہیں ہوئی اور نہ مجھے ڈر لگا۔ میرے لیے وہی میری ماں تھی۔ جنم دینے سے پالنے والی ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ مجھے سب کہانی لگ رہی تھی، ایسا لگتا جیسے ابھی میرا شوہر کہے گا میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا، پر میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور میں بھاگتی ہوئی اپنی ساس اور سسر کے کمرے میں گئی، پر پورا گھر خالی تھا، وہ جا چکے تھے، اور میں وہیں بیٹھی رونے لگی۔ میرا شوہر مجھے سنبھالنے لگا، کہنے لگا رو کیوں رہی ہو، ایک نہ ایک دن تو جانا تھا ان کو، پر مجھے لگتا ہے میں قصوروار ہوں ان سب کی۔ 8 سال گزر چکے ہیں، میرے 2 بیٹے ہیں، اور ہم ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے شوہر کی محبت نے مجھے مکمل کر دیا تھا، اور آج بھی اکثر ہمارے گھر ناگ کا جوڑا آتا ہے اور پورے گھر میں گھوم کر چلا جاتا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ وہ کون ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔